سلمان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ سلمان کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ گھر مہمانوں سے بڑا پڑا تھا اور وہ چھت سے کود کر میرے کمرے تک چلا آیا تھا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے۔ وہ میرے قریب آیا اور اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر لیا، کہنے لگا، میرا حق بنتا ہے کہ اپنی دلہن کو سب سے پہلے میں دیکھوں۔ تم میرے لیے مایوں بیٹھی ہو، تمہیں میری دلہن بننا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہی تمہیں نہ دیکھوں؟ سلمان کی قربت پا کر میں مدہوش ہونے لگی تھی۔ اس کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر قابو کیا اور جلدی سے اسے خود سے دور کیا۔ میری اس حرکت پر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، گھر میں اس وقت بہت مہمان ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طرف چلا آئے، بڑی بے عزتی اٹھانی پڑے گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ 2 دن بھی سلمان سے صبر نہ ہوا، جو روشنی کے کمرے میں چوری چپ کے پہنچ گیا۔ سلمان دھیرے سے مسکرایا اور مجھ پر جھکتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے دنیا سے ڈر نہیں لگتا، کہہ دوں گا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا تھا۔ میری روشنی ہے ہی ایسی کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کا سمندر تھا۔ میں بغور اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ شاید میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی کہ میں نے جو مانگا وہ مجھے مل گیا تھا۔ میری اور سلمان کی شادی ہو رہی تھی۔ سلمان میرے چچا چچی کا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ڈور میں بندھے ہوئے تھے، لیکن محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ محبت کا حاصل ہو جانا نصیب والوں کے لیے ہوتا ہے، اور میں بھی ایسی ہی نصیب والی تھی کہ مجھے میری محبت بہت آسانی سے مل گئی تھی۔ چچا نے خود سلمان کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا اور میرے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی تھی۔ شادی میں 2 ہی دن باقی تھے۔ میں مایوں بیٹھی ہوئی تھی اور سلمان یوں چھپ کر مجھ سے ملنے کے لیے چلا آیا تھا۔ پہلے بھی وہ اسی راستے سے کئی بار آیا تھا، لیکن اس وقت گھر پر میرے اور اماں ابا کے سوا اور کوئی نہ ہوتا تھا۔ لیکن آج تو سارا خاندان بھرا ہوا تھا۔ لیکن سلمان بالکل بے خوف تھا۔ اس نے آہستگی سے مجھے بستر پر بٹھا دیا، پھر میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی خوشیاں ایک کر دوں گا، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے تھے۔ کافی دیر وہ میرے پیروں پر سر رکھ کر بیٹھا رہا، اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ میں کبھی اسے دیکھتی تو کبھی مجھے یہ ڈر ہوتا کہ کہیں کوئی دروازہ نہ بجا دے۔ پھر کچھ دیر اور گزری تو میں نے اسے واپس جانے کو کہا۔ اس نے مجھے کس کر اپنے سینے سے لگایا، میرے ماتھے کو چوم لیا اور واپس چلا گیا، اور میں خوشی اور محبت سے سرشار ہو گئی۔ زندگی پوری طرح محبت کی بارش میں بھیگ رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں محبت کو حاصل کر لینے کے بعد بھی تشنگی رہ جاتی ہے۔ محبت صرف میٹھی باتوں سے تو مکمل نہیں ہوتی، محبت کے لیے روح کے ساتھ ساتھ جسموں کا ملاپ بھی ضروری ہوتا ہے، تبھی تو محبت ایک مضبوط رشتے میں بدلتی ہے۔ 2 دن بعد دھوم دھام سے سلمان بارات لے کر آیا تھا۔ سارے خاندان والوں نے ہماری جوڑی کی بہت تعریف کی تھی، اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے چچا کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میری چچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے بہت دل سے اپنایا اور منہ دکھائی کا تحفہ دیا، اور پھر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سلمان کا انتظار تھا، شاید وہ مہمانوں میں مصروف تھا۔ گھنٹے بھر بعد وہ کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر پوری طرح دیوانہ ہو گیا۔ میرے پاس بیٹھتے ہی میری تعریف کرنے لگا، میرے ہاتھوں کو چوم کر کتنی ہی دیر تک وہ میری سانسوں کو محسوس کرتا رہا، اور میرا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکتا رہا۔ پھر اس نے مجھے رونمائی کا تحفہ دیا اور محبت سے میرے زیور اتار کر سائڈ ٹیبل پر بکھیر دیا۔ میرا پنوں سے سیٹ ہوا دوپٹہ اس نے آہستگی سے میرے وجود سے جدا کیا تھا۔ وہ مجھے کسی گڑیا کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور میں اس چیز کو بخوبی محسوس کر رہی تھی کہ اسے میرا بہت زیادہ خیال تھا۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ مجھے ذرا سی تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ دوپٹہ علیحدہ کرنے کے بعد اس نے آہستگی سے میرے بالوں میں بڑے جوڑے کو بھی کھول دیا تھا۔ میرے لمبے گھنے بال پوری طرح میرے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ شرم و حیا سے میں گلابی پڑ رہی تھی۔ وہ میری بچپن کی محبت سہی، لیکن ہمارے درمیان ہمیشہ ایک حد تک فاصلہ رہا تھا، لیکن آج کی رات تو سارے ہی فاصلے مٹنے والے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے سلمان کی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی محبت بڑی سرگوشیاں میرے وجود میں ایک عجیب سی حدت پیدا کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے میری گردن پر اپنے لبوں کی نرمی کو بکھیر رہا تھا۔ میری سانسیں بوجھل ہونے لگی تھیں۔ پھر آہستگی سے وہ میرے قریب آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں پوری طرح اس کے وجود میں سماتی، اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی اور سارے فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے، وہ تیزی سے مجھ سے دور ہو گیا اور واش روم چلا گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹا تو کہنے لگا، میں بہت تھک گیا ہوں
اور سونا چاہتا ہوں۔ میں جو جذبات کی شدت سے چور تھی، سلمان کی اس بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ دوسری طرف خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ اسے اس طرح لیٹتا دیکھ کر میں نے سلمان سے کہا، کیا ہوا ہے یار؟ آج تو ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، ہم نے کتنا عرصہ اس رات کا انتظار کیا ہے۔ تم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ شادی کی رات تم مجھے بہت تنگ کرو گے، پھر کیا ہوا ہے؟ تم نے تو سونے کی تیاری پکڑ لی ہے۔ سلمان نے مجھ سے نظریں چرائیں اور کہنے لگا، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، تم بھی تھوڑی دیر سو جاؤ، سارا دن تم نے بھی تو پارلر میں گزارا ہوگا۔ پھر اس نے مجھے زبردستی اپنے بازو پر لٹا لیا اور میری باہوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں اس کے بازو پر لیٹی تھی، اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن اس کی پلکیں لرز رہی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ جاگ رہا تھا تو پھر اس نے مجھے میرا حق کیوں نہیں دیا تھا؟ کیوں مجھے جذبات کے بیچ بنور میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا؟ وہ مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا رہا تھا؟ کیوں قریب ہو کر بھی وہ اتنا دور تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے بازو پر لیٹی، اس کے سینے پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ میرے جذبات مجھے پریشان کر رہے تھے، میرے اندر ایک طوفان تھا، مگر میں اپنے آپ کو قابو کرتی رہی۔ لیکن رات کے 2-2:30 بجے جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ ابھی بھی سویا نہیں ہے بلکہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور کہا، سلمان، ناراض ہو کیا؟ اس طرح کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے اٹھ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، کچھ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں، اس لیے ہمت نہیں ہو رہی۔ پھر اس نے دوبارہ مجھے اپنے سینے سے زبردستی چمٹا لیا اور کہنے لگا، تم بھی سو جاؤ نا، اب تو ہمیں ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، پھر اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس کی اس بات پر میرا دل ٹوٹا تھا، ارمان خاک ہوئے تھے۔ شرم و حیا کے مارے میں اسے یہ بھی نہ بتا سکی تھی کہ میرے اندر کیسی آگ بھڑک چکی ہے۔ میں بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تھکن تو مجھ پر بھی سوار تھی، اس لیے اپنے جذبات سے لڑتے لڑتے میں اس کے سینے سے لگی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کے بازو پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ محبت سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کہہ رہا تھا، اٹھ جاؤ، 10 بج رہے ہیں، تمہارے گھر والے آنے والے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے۔ کتنے دنوں سے میں نے اس رات کا انتظار کیا تھا اور تم نے میری محبت کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ محبت کا مطلب وجود کا ملاپ تو نہیں ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رات ہم دونوں ایک ساتھ تھے اور اب ساری زندگی ساتھ رہیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھیرے سے اپنے بازو سے ہٹایا اور شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ میں ابھی تک عروسی لباس میں ہی تھی، میں نے لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ میں تو بس اس انتظار میں تھی کہ کب سلمان مجھے میرا حق دے، میرے وجود کی تشنگی مٹا دے، مجھے اپنے آپ میں سنبھالے۔ لیکن وہ سب کچھ ممکن نہیں ہو پایا تھا جو میری سہیلیوں نے مجھے سرگوشیوں میں بتایا تھا۔ میں نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر سلمان کے بعد خود بھی شاور لے لیا۔ میں فریش ہو کر دوبارہ سے تیار ہو چکی تھی، لیکن میرے چہرے پر وہ چمک اور خوشی نہیں تھی جس کی میں تمنا رکھتی تھی، وہ چمک جو ہر نئی دلہن کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ میرے گھر والے آگے تھے، چچی مجھے خود بلانے کے لیے آئی تھی۔ ان کے دروازہ بجانے پر جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو چچی سر سے پاؤں تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ چچی کی نظروں میں عجیب سی چبھن تھی، جیسے وہ میرے وجود کا آر پار جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ چچی کی بات سن کر میں چینپ گئی۔ میں نے کہا، نہیں چچی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں اور پیار سے کہنے لگی، نیچے آ جاؤ، تمہاری اماں اور بہن آ گئی ہیں، ناشتہ کر کے ان کے ساتھ چلی جانا۔ میں نے سر ہلا دیا اور پھر ناشتے کے بعد رسم کے مطابق مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ میری بڑی بہن جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے مجھے خاموش دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے، کیا سلمان کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ دل تو چاہا کہ میں اپنی بہن کو سب کچھ بتاؤں، لیکن پھر مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ میں کمرے کی 4 دیواری کی بات اپنی بڑی بہن سے کروں، وہ بھی اس وقت جب میں نے سلمان سے محبت کی شادی کی تھی۔ میری بڑی بہن اس بات سے واقف تھی کہ میں بچپن سے اس سے محبت کرتی ہوں، ایسے میں سلمان کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات اس سے کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے خود کو یہ سوچ کر سمجھا لیا کہ شاید واقعی سلمان بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، چچا کا اکلوتا بیٹا تھا، شادی کی ساری ذمہ داریاں بھی تو اسی کے کاندھوں پر تھیں۔ پھر پہلی ہی رات سلمان کو لے کر بدگمان ہونا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور کہا کہ بہت زیادہ تھک چکی ہوں، رات بھی دیر سے سوئی تھی، اب سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر بہن مسکرائی
اور کہنے لگی، ہاں تمہاری نیند کہاں ہوئی ہوگی، چلو سو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سونے لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر بعد مجھے نیند بھی لگ گئی تھی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو خاندان والے آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی مجھے چھیڑ رہا تھا، خاص کر میری سہیلیاں تو رات کے حوالے سے بہت سے سوال جواب کر رہی تھیں۔ میں بس مسکرا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر رات کے وقت سلمان خود مجھے لینے آ گیا اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس چچا کے گھر پہنچ گئی۔ چچی نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ اب کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جاؤ، کل سے اب تک تم سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں جو کمرے میں جانا چاہتی تھی، چچی نے مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ پھر وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنے لگی، گھر کے معاملات کے بارے میں بتانے لگی، گھر کے اصولوں کے بارے میں بتانے لگی۔ ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھڑی نے رات کا 1 بجا دیا تھا۔ سلمان کمرے میں جا چکے تھے، لیکن میں چچی کے ساتھ بیٹھی بس ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر 1:30 کے قریب چچا اپنے کمرے سے نکلے تو ہم دونوں کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگے کہ بچی کو کمرے میں جانے دو، وہ تھک چکی ہے، باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ چچا کے کہنے پر تو چچی چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ بیٹی مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چچی کو اس طرح شرمندہ دیکھ کر میں خود شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں چچی، میں ویسے بھی گھر پر سوئی تھی اس لیے فریش ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی جاؤ، سلمان تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، تمہارے چچا کا بھی میرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی تھی کہ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ چچا 60 سال کے ہو چکے تھے، لیکن چچی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نئی دلہن ہو، اور اسی بات نے مجھے چونکایا تھا۔ میں ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس ایک پل میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے اور چچا کے درمیان کتنی محبت ہے۔ چچی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے اندر آگ لگ گئی کہ سلمان بستر پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ نہ ہی اس نے میرا انتظار کیا تھا، نہ وہ میرے لیے جاگا تھا، بلکہ وہ تو مزے سے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا، جہیز میں لائی خوبصورت نائٹی پہنی، پرفیوم چھڑکا اور سلمان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ شرم و حیا کے پردوں کو ہٹا کر میں نے خود ہی پہل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے دھیرے سے سلمان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ نیند میں سے ہڑبڑا کر جاگا اور پھر کتنی ہی دیر تک مجھے محبت سے دیکھتا رہا۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ بھول کر بس میرے ہو جائیں، لیکن سلمان نے پچھلی رات کی طرح اس رات بھی مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر اپنے بازو پر لٹا کر اپنے حصار میں جکڑ لیا اور دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سلمان کی اس حرکت پر میں تلملا گئی تھی۔ میں نے کہا سلمان اب سونے کی ضرورت نہیں ہے جان، اس طرح نہ کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تم سے محبت چاہتی ہوں۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے محبت ہی تو کر رہا ہوں، دیکھو تمہارے پاس ہوں اور تم میرے ساتھ ہو، تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ بس اپنی باتوں سے مجھے بہلانا چاہتے تھے اور یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ میں سلمان سے کہنا چاہتی تھی کہ میری اور بھی ضروریات ہیں، اور بھی خواہشات ہیں، میں ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں، دل میں جذبات رکھتی ہوں، مجھے اس کا ساتھ چاہیے۔ لیکن میں یہ سب اس کے منہ پر نہ کہہ سکی اور اس رات بھی میں ایسے ہی خاموشی سے سو گئی۔ لیکن اگلی صبح جب میں کمرے سے نکلی تو چچی پر نظر پڑتے ہی میں حیران رہ گئی۔ چچی کے بھیگے ہوئے بال، ان کا چست لباس، ان کی خوبصورتی، سب کچھ مجھے ایک الگ ہی اشارہ دے رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی روشنی اٹھ گئی ہو، چلو میں ناشتہ بنا رہی ہوں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ چچی کے انداز بالکل مختلف تھے، بالکل نئی دلہنوں جیسے۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ گنگنا بھی رہی تھی، خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی اور میں بس حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر چچی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ اتنی سادہ سی کیوں اٹھ کر آ گئی ہو؟ تیار تو ہوتی نا، نئی دلہن تو لگ بھی نہیں رہی ہو۔ تمہارے چچا تو مجھے صبح صبح تیار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی محبت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو میں بہت تھک جاتی ہوں، سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد پھر تمہارے چچا کی محبت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی لیکن تمہارے چچا اس عمر میں بھی بڑے جوان ہیں، مجھے کبھی لگتا ہی نہیں کہ وہ 60 سال کے ہو گئے ہیں۔ شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک وہ ہر رات ہی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ اب اگر کسی رات وہ جلدی سو جائیں تو مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے میرے آگے ناشتہ رکھنے لگی اور میں ان کی باتیں سن کر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ سلمان تو ایسے بالکل بھی نہیں تھے۔ محبت کی شادی کے باوجود اب تک ہمارا ملن نہ ہو سکا تھا، جبکہ چچی اس عمر میں بھی اپنے شوہر کے قصیدے پڑھ رہی تھی، اپنے ملن کے قصے سنا رہی تھی اور میں خاموشی سے بس انہیں سنتی چلی جا رہی تھی۔
جب انہوں نے میری خاموشی دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سلمان نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کے کان پکڑتی ہوں۔ چچی کی بات سن کر میں نے آہستگی سے کہہ دیا کہ سلمان نے ابھی تک میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کی بیوی نہیں، کوئی غیر ہوں۔ یہ سن کر کچھ دیر تک وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ شروع میں کچھ مرد ہچکچا جاتے ہیں، تم ایسا کرو کہ سلمان کے لیے بھی وہی نسخہ استعمال کرو جو میں تمہارے چچا کے لیے کرتی ہوں، پھر دیکھنا کہ کیسی تمہاری محبت میں دیوانہ ہوتا ہے۔ چچی نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما، چوما اور کہنے لگی کہ مجھے ساس نہیں، اپنی ماں سمجھنا، اور آئندہ کوئی بھی پریشانی ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ میں جو کمرے کی بات کسی سے نہیں کرنا چاہتی تھی، چچی کے سامنے کہہ گئی تھی، اور انہوں نے بھی بہت اپنائیت سے میرے مسئلے کا حل نکال دیا تھا۔ انہوں نے مجھے دیسی نسخہ بتایا تھا جس کے ذریعے میں سلمان کے جذبات کو ابار سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو یہی کر کے دیکھوں گی۔ اگر 60 سال کی عمر میں چچا چچی کو اتنا خوش رکھ سکتے تھے تو سلمان تو پھر ابھی صرف 30 سال کے ہی تھے۔ میں دل ہی دل میں چچی کی شکر گزار بھی تھی، جنہوں نے روایتی ساس بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر میری مدد کی تھی۔ اس رات بھی سلمان کمرے میں آئے تو خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی، لیکن وہ بس محبت سے مجھے دیکھ رہے تھے، کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے دودھ میں وہ نسخہ گھول کر سلمان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جو چچی نے مجھے دیا تھا، اور پھر تیار ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ میں نے پہلے ہی نائٹی وہاں لٹکا رکھی تھی۔ میں نے خوبصورت سی نائٹی پہن لی تھی، پرفیوم لگا کر لپسٹک لگائی اور تیار ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ چچی کا دیا یہ حکیمی نسخہ ضرور کام کرے گا اور سلمان خود بخود مجھے دیکھ کر بہک جائیں گے۔ لیکن میں واش روم سے باہر نکلی تو سلمان غصے کے عالم میں میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ دوا کی تھیلی تھی جو چچی نے مجھے دی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر وہ تھیلی ماری اور کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سلمان کو یہ تھیلی مل جائے گی، میں نے تو چھپا کر الماری میں رکھی تھی۔ وہ حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم کیا مجھے نامرد سمجھتی ہو؟ تمہیں کیا لگا کہ اگر میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا ہے تو میں نامرد ہوں؟ کہاں سے لائی ہو یہ دوا اور کس سے خریدی ہے؟ کس کس کو اس بارے میں بتایا ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ میں سلمان کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ ہکلاتے ہوئے میں نے کہنا چاہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے، اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں سلمان کے قدموں میں بیٹھ گئی، روتے ہوئے معافی مانگنے لگی اور ان سے کہا کہ میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ چچی نے خود ہی مجھ سے زبردستی پوچھا تھا تو جو سچ تھا میں نے کہہ دیا، اور پھر چچی نے ہی مجھے یہ جڑی بوٹیاں دی ہیں۔ سلمان نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم نے ان سے کیا کہا کہ ان کا بیٹا نامرد ہے، تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے قابل نہیں، اور یہ جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے، یہ حکیمی دعائیں، یہ کھلا کر تم مجھے طاقتور مرد بنانا چاہتی ہو؟ سلمان نے مجھے بازوؤں سے جکڑ کر قریب کیا اور کہنے لگے، تمہاری نظر میں کیا مرد وہ ہے جو تمہارے وجود پر پوری طرح قابض ہو جائے؟ تم نے تو مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نامرد ہوں۔ سلمان کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، الفاظ میری زبان میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ میں بس روتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سلمان نے مجھے بیڈ پر پھینکا اور کہنے لگے، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں مرد ہوں یا نہیں تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ جسے تم مردانگی کہتی ہو میں اس سے کہیں زیادہ مرد ہوں۔ یہ کہہ کر سلمان مجھ پر حاوی ہو گئے اور زبردستی میرے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھیں، لیکن انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ غصے کی انتہاؤں پر تھے، اور پھر سلمان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک مرد تھے، مکمل اور بھرپور مرد۔ وہ جب بھی مجھے چھوڑ کر ہٹے تو کہنے لگے، جاؤ اب جا کر سب کو بتا دو کہ میں ایک مرد ہوں، کیونکہ تم نے میری بدنامی کا پورا سامان کر دیا ہے۔ تم نے میری محبت، میرے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے تم سے جنسی تعلق قائم نہیں کیا۔ اپنی محبت کا اظہار اپنے لفظوں اور رویوں سے تو کیا، لیکن اپنی طاقت تم پر نہ آزمائی۔ بس اسی لیے تم نے مجھے نامرد ٹھہرا دیا ہے، جبکہ میری نظر میں مرد تو وہ ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ذرا سی بھی تکلیف نہیں دی، لیکن میری ماں کے سامنے تم نے ایسی بات کہہ کر مجھے ہمیشہ کے لیے شرمندہ کر دیا ہے، میرا سر جھکا دیا ہے۔ شاید میں کبھی اپنے آپ سے نظر بھی نہ ملا سکوں۔ یہ کہہ کر سلمان سر پکڑ کر بستر کے دوسری جانب بیٹھ گئے۔ میری تکلیف سے حالت بہت خراب تھی، مگر میں پھر بھی اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔
روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے یہی لگا کہ شاید آپ میرا حق نہیں دے پائیں گے، اس لیے میرے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا، اور چچی نے یہی بات محسوس کر لی۔ سلمان کہنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کر تم سے کچھ دنوں کی دوری اختیار کی تھی۔ میں اپنے نفس پر قابو پانا چاہتا تھا تاکہ جب جب تم مجھے میسر نہ ہو میں کسی غلط راستے پر نہ جاؤں۔ کچھ عرصے پہلے میرے دوست کی شادی ہوئی تھی، پھر اس کی بیوی امید سے ہوئی، تو ڈاکٹر نے انہیں ہم بستری کے لیے منع کر دیا۔ میرا دوست بہت پریشان تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنی جنسی خواہشات سے پریشان تھا، اور پھر وہ غلط راستے کا مسافر بن گیا۔ جتنے عرصے اس کی بیوی حاملہ رہی وہ ادھر ادھر منہ مارتا رہا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں شروع سے ہی اپنی جنسی خواہشات پر بند باندھوں گا، تمہارے قریب ہونے کے باوجود اپنے جذبات کو بھڑکنے نہیں دوں گا، تاکہ جب تم مجھے میسر نہ ہو تو میں کسی غلط راستے کا راہی نہ بن جاؤں۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں یہ بات تم سے نہ کہہ سکا۔ مجھے لگا کہ شاید میری محبت تمہارے لیے کافی ہوگی۔ یہ کہہ کر سلمان رو پڑے اور میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور میں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ تم بھی مجھے معاف کر دو، شاید مجھے تمہیں خود سب کچھ بتانا چاہیے تھا، تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے سمجھتی ہو، اس لیے میں نے تم سے یہ بات نہ کہی۔ میں نے بھی سلمان کو معاف کر دیا تھا۔ ہم ایک خوبصورت ازدواجی تعلق میں آہستہ آہستہ بندھتے چلے گئے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے مجھے سلمان کی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ شادی کا مطلب صرف جنسی تعلق نہیں ہوتا۔ میاں بیوی صرف بستر بانٹنے کے لیے شادی نہیں کرتے، بلکہ شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے جو پیار اور محبت کے احساس سے گندا ہوتا ہے، جس میں جسم سے ہٹ کر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں جو ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ محبت میں جسم کا ملاپ بہت ضروری ہوتا ہے، میرے شوہر نے میرے دماغ سے یہ غلط بات نکال دی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ محبت روح کا رشتہ ہے، اور میرا اور سلمان کا رشتہ اب روح کے ساتھ جڑ چکا ہے۔